کچھ مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جہاں اللہ کی رحمت تڑپ جاتی ہے، اس کا کرم تڑپ جاتا ہے، اس کی خدائی تڑپ جاتی ہے۔ وہ مقام، وہ لمحہ، آخر کون سا لمحہ رہے گا کہ جب اللہ کی رحمت تڑپتی ہو، تمہارے لیے اللہ کی رحمت تڑپتی ہو، تمہارے لیے اس کا کرم تڑپ جائے۔ ایسا تمہاری زندگی میں وہ لمحہ کب آتا ہے اور کس صورت میں آتا ہے، اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا۔ اور اگر کبھی غور کر لو اور اگر کبھی وہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ لمحہ تمہاری زندگی کو سمجھ میں آ جائے، تو تم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی زندگی کا وہی گزارو جو رب کی رحمت کو تڑپاتا رہے، اس کے کرم کو تڑپاتا رہے۔ تمہاری نظر اٹھ جائے تو مالک کی رحمتوں کا نزول اور بارشیں ہونے لگ جائیں۔ تمہاری نظر اگر جھک جائے تو اللہ کے کرم میں بے چینی اور اللہ کا کرم بے تاب ہو جائے، اللہ کا کرم تڑپ جائے۔ وہ لمحہ تب ہے جب آپ اپنی ذات کو اللہ کے بندوں کے لیے مٹا دیتے ہو۔ اگر کوئی آپ سے ناانصافی کر جائے، اگر کوئی آپ سے زیادتی کر جائے، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر جاتا ہے، کوئی آپ کا حق غصب کر لیتا ہے، کوئی آپ کا حق مار لیتا ہے، ایسی صورت میں صرف یہ نیت کرتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ مالک، بندہ تو وہ تیرا ہے نا، اب میں شکایت کروں تو تجھ سے اور تیرے ہی بندے کی، تو بات یہ ہے کہ یہ شکایت مجھے جچتی تو ہے۔ تو نے اگر میرے محنت کو اس کے حصے میں لکھ دیا تو یہ تیرے رازوں کی بات ہے، میں سمجھ نہیں پایا، مالک میرا کوئی حساب نہیں، اس نے میرا حق کھا لیا، مالک تو نے اگر میرے حصے سے اگر اس کے لیے کچھ لکھا تھا تو شاید لکھا ہی ایسا ہو آپ نے، یہ آپ کے راز ہیں مالک، تیرے رازوں کے لیے اور تیری اس ادا کے لیے میں اس سے کوئی حساب نہیں کرتا، اور تیرے ساتھ تو مالک کوئی حساب ہی نہیں بنتا، تو نے ویسے ہی ہزاروں نعمتیں دی ہوئی ہیں، اب تیرے ساتھ میں حساب کروں بھی تو کیا حساب؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، آپ پلٹ کے اس پہ وار نہیں کرتے، آپ پلٹ کے اس پہ وار نہیں کرتے کہ مالک اس کے بنایا تو نے، یہ تیری تخلیق ہے، یہ تیرا شاہکار ہے، اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے، اس نے اگر یہ فیل کیا ہے تو مالک یہ تیرا بندہ ہے، تیری نسبت سے میں تو اس سے کوئی حساب نہیں کرتا، بس میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مالک اس کو ہدایت دے دے، میرے ساتھ تو جو ہوا یہ تیرے حوالے ہے، لیکن یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، شاید کہ وہ یہ درد برداشت نہ کر سکے، شاید وہ زیادتی برداشت نہ کر سکے، شاید وہ یہ ظلم برداشت نہ کر سکے، مالک کسی اور غریب، کسی اور کمزور کے بچاؤ کے لیے میں تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے دل کو بدل دے، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اذیتیں دے۔ یہی تو وہ سبق تھا جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے دوران مکے کے ظلم برداشت کرتے ہوئے، مکے والوں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، طائف میں پتھر کھاتے ہوئے، اپنا خون بہاتے ہوئے،
گلے میں رسی پڑی گھسٹتے ہوئے اللہ کے رسول نے کبھی بدلے کی بات نہیں کی، ہمیشہ دعا کی بات کی ہے۔ رب کا کرم ہمیشہ تڑپتا رہا، اس کی رحمت ہمیشہ تڑپتی رہی کہ میرا محبوب مجھ سے مانگ، میرے محبوب مجھ سے مانگ، میرے محبوب مجھے بول، میرے محبوب جو تو کہے میں وہ کر دوں۔ رب کی رحمت تڑپ رہی ہے، اس کا کرم تڑپ رہا ہے۔ یہی تو وہ پیغام تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے دلوں میں درد سہ کے، مصیبتیں سہ کے، بھوک سہ کے، اذیتیں سہ کے، زخم کھا کے، خون بہا کے، پیاسا رہ کے، بھوکا رہ کے، ننگے پیر جا جا کے لوگوں کے پاس جا کے جس طریقے کا ایک اللہ کے رسول نے کانسیپٹ سیٹ کیا، جس طرح کا اللہ کے رسول نے ایک معیار مقرر کیا، جس طرح کے اللہ کے رسول نے ہمارے لیے ایک ریت، ایک رواج، ایک رسم، ایک انداز، ایک تعلیم کا، ایک تبلیغ کے بیچ میں آنے والے معاملات کو سہنے، برداشت کرنے اور اللہ اور اس کے احکامات کی خاطر اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ساری دنیا کو معاف کرتے ہوئے صرف اس کی رحمت کی تلاش اور اس کی طلب میں، اس کے کرم کی تلاش اور اس کی طلب میں صرف اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ وہ انداز اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھایا۔ یہ انداز ہم بھول گئے، یہ انداز ہم میں ہے ہی نہیں، یکسر نہیں، قطعاً نہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ اس طرح کا انداز اپناتا نہیں ہے۔ جب یہ انداز اپنا لوگے، کرم تڑپ اٹھے گا، رحمتیں تڑپ اٹھیں گی، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بار بار تمہارے لیے اللہ کے ہاں وہ معاملات سیٹ ہوتے رہیں گے کہ ادھر سے صرف تمہاری پکار اٹھے، ادھر سے صرف تمہاری طلب اٹھے، ادھر سے صرف تمہارا خیال تک اٹھے اور وہاں سے وہ معاملہ ہو گزرے۔